اڑنے والا گھوڑا جس کی رنگت دودھ کی طرح سفید اور نہایت ہی خوبصورت پر جو اسے باقی گھوڑوں سے منفرد بناتے ہیں۔ یہ اڑنے والے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم لشکر کا حصہ تھے جو لشکر کی طاقت میں اضافہ کرتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کیوں کاٹ دیے؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے سائنٹیفک چینل اف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پرانے وقتوں میں گھوڑے بہت اہمیت رکھتے تھے کیونکہ یہ سواری کرنے اور جنگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ جب لوگ گھوڑے کی خرید و فروخت کرتے تو اس کے ساتھ خاص کاغذات بھی رکھتے تھے۔ ان کاغذوں میں گھوڑے کے مالک اور موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور مکمل شجرہ نسب لکھا ہوتا تھا۔ یہ دستاویزات گھوڑے کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتے تھے۔ ان گھوڑوں کے رہنے کے لیے بڑے بڑے استبل اور دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے۔ گھوڑوں کی نسل کے بارے میں معلومات اور ان کی تربیت کرنا ایک فن اور مہارت کا کام تھا۔ روایتوں کے مطابق ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اڑنے والا تخت بہت پسند تھا۔ ایک دن ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر دنیا کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا کہ ملکہ کی خواہش پوری کرے۔ لہٰذا تخت ہوا میں اڑتا ہوا ان سب کو ایک جزیرے پر لے گیا۔ یہ جزیرہ 7 سمندروں کے درمیان میں تھا۔ اس جزیرے کی سیر کرتے ہوئے ملکہ بلقیس نے بہت خوبصورت نایاب گھوڑے دیکھے جن کے پر تھے۔ ان گھوڑوں نے جب سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھا تو ڈر کر اڑ گئے۔ ملکہ اور سلیمان علیہ السلام کو یہ گھوڑے بہت پسند آئے، لیکن اب وہ ان کی پہنچ سے دور جا چکے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس محل آ کر جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر لائیں۔ انہوں نے کہا، ہم خشکی کے جن سمندروں اور دریاؤں پر اختیار نہیں رکھتے۔ وہ گھوڑے سمندروں میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ ان گھوڑوں کو سمندری جن ہی واپس لا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو وہ جن کہاں ہے؟ اس پر جنوں نے بتایا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز دی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے وہ فات ہو گیا ہے، اس لیے تم باہر آ جاؤ۔ اب تمام جن آزاد ہو گئے ہیں۔ جب سمندر کے اس جن نے آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں سمیت سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر جن ڈر گئے اور کہا کہ آپ ہمیں سزا مت دیں، ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن سے کہا کہ میں نے سمندر کے درمیان ایک جزیرے پر پروں والے گھوڑے دیکھے تھے، ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ لہٰذا جب وہ گھوڑے اس جزیرے پر پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے ان کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عالی نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جید کی جمع ہے جس کے معنی ہے تیز رفتار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا۔ اس میں جنوں، جانوروں اور انسانوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑنے والے گھوڑوں کا بھی ایک دستہ بنا دیا جو جنگوں میں اس لشکر میں اہم رول ادا کرتے اور فتح کو آسان بناتے تھے۔ یہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، آپ دنیا کے مال کی محبت میں اتنے مصروف ہو گئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے، لہٰذا اللہ کو آپ کی یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے اور فرمایا کہ اس چیز نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تو میں ایسی چیز نہیں رکھوں گا۔ آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کے پر کٹوا دیے، لہٰذا ان عالی نسل کے گھوڑوں جیاد کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور آج تک ان کے پر پھر دوبارہ نہیں نکلے، اور اس کے بعد آج تک اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے تیز رفتار ہوا پر اختیار دے دیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھی کہ سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا،
بہت خوب بندے تھے، وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو گھوڑے پیش کیے گئے جو چلے تو ہوا ہو جائے، تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اسی طرح ایک حدیث روایت ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کی جنگ سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ میری گڑیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ اس کے بیچ کیا بنا ہوا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ گھوڑا اور اس کے پر بنے ہوئے ہیں، اور کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑے تھے وہ عام گھوڑے نہیں تھے، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل میں سے تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ واللہ عالم۔ ناظرین، دنیا کے الگ الگ مذاہب اور تہذیبوں میں اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس کا نام دیا گیا تھا۔ گریک میتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں پایا جاتا تھا جس کا رنگ سفید تھا۔ کہتے ہیں کہ پیگاسس کا جنم ایک سپاہی پوزائیڈن اور ایک راکشس عورت میڈوزا کے ملاپ سے ہوا تھا۔ رومن میتھولوجی کے مطابق پیگاسس کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل صاف اور سچا ہو۔ یہ گھوڑا نہایت عقل مند اور طاقتور ہوتا ہے۔ قدیم یونانی لوگ اسے جیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے جو جیوس کو آسمانی بجلی لا کر دیا کرتا تھا۔ تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے جس کے ماتھے پر ایک سینگ ہوا کرتا تھا، یہ ایک طلسماتی اور خوبصورت سینگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ یونیکارنز کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصے کہانیوں میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکارن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتا تھا اور دنیا میں آخری بار بھی انہیں یہیں دیکھا گیا تھا۔ ماہرین کو ایسے شواہد ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا ایک جانور 26,000 سال قبل تک قازقستان میں انسانوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ماہرین کو سائبیریا سے اس جانور کا 3.5 لاکھ سال پرانا ڈھانچہ ملا ہے جو شکل سے کسی دیو ہیکل گینڈے کا ڈھانچہ لگتا ہے۔ تجزیے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس جانور کی موت اگرچہ 3.5 لاکھ سال قبل ہوئی تھی، مگر اس کی نسل 26,000 سال قبل تک دنیا میں موجود تھی۔ اس قدیم ڈھانچے کے جانور کی دیوقامت جسامت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ زندہ تھا تو اس کا وزن 5 ٹن سے زیادہ تھا۔ ایک انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس کے سینگ میں زہر چوسنے کی صلاحیت اور دیگر کئی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے۔ اس کے جسم کا کچھ حصہ ہندوستانی بیل سے مشابہت رکھتا ہے، جبکہ اگر اس کے سر کو دیکھا جائے تو اس پر 12 سنگے کے سر کا گمان ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں ہاتھی سے مشابہ اور جسم کا باقی حصہ گھوڑے سے ملتا جلتا ہے۔ یہ قدر آزادی پسند ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ پکڑے جانے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دیتا تھا۔